اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں واپس لوٹا دیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکال کھڑا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق فرمایا، ان میں زندگی کی روح پھونکی اور تمام انسانیت کو ابن آدم ہونے کا شرف بخشا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے موت کو مقرر کر دیا۔ تمام انسان خواہ نبی ہوں یا رسول یا عام شخص ہو یا کوئی زیر ہو، اس کے لیے یہ اصول متعین کر دیا گیا کہ اس کا ٹھکانہ قبر ہے اور وہ موت سے ہمکنار ہوگا۔ قبر ایک ایسے گڑھے کا نام ہے جہاں مرنے کے بعد انسان کو دفن کیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس مردے سے قبر مخاطب ہوتی ہے، اے ابن آدم، تیرا ستیہ ناس ہو، میرے متعلق تو فریب میں پڑا رہا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں آزمائش کا گھر ہوں، ظلمت کا گھر ہوں، دار خلوت ہوں اور میں کیڑوں والا گھر ہوں؟ کیوں تو میرے متعلق فریب میں رہا اور میرے پاس سے لاپرواہی سے گزر جایا کرتا تھا؟ جنازہ پڑھ لینے کے بعد جب لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو صاحب قبر ان کے جوتوں کی زمین پر لگنے کی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ منکر نکیر حاضر ہوتے ہیں، بالآخر اسے کہا جاتا ہے، اے فلاں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ جواب میں وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک آواز دینے والا کہتا ہے، تو نے سچ کہا۔ پھر فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت کا ایک بستر بچھا دیا جاتا ہے اور جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ یہی برزخ کی زندگی ہے۔ کافر کی صورتحال اس سے مختلف ہوتی ہے۔ جب مرتا ہے تو اس کے پاس بدصورت سخت مزاج فرشتے آتے ہیں۔ ان کے پاس آتشین کپڑے ہوتے ہیں جن کی شلوار گندک کی ہوتی ہے، وہ اسے خوف دلاتے ہیں۔ قبر میں ڈالنے کے بعد جب فرشتے اس سے سوالات کرتے ہیں تو وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے پاتا اور کہتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر ایک بدبودار فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی خفگی اور ہمیشہ رہنے والے عذاب کی وعید سناتا ہے۔ صاحب قبر پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے، میں تیرا بدعمل ہوں۔ پھر اس پر ایک بہرے، گونگے اور نابینا فرشتے کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ وہ اسے آہنی گرز مارتا ہے، اس کے لیے آتشین بستر بچھایا جاتا ہے اور دوزخ کی جانب کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ یہی برزخ کی زندگی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، حتیٰ اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ حتیٰ کہ ان میں سے جب کسی پر موت وارد ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں عمل صالح کر لوں جو میں نے چھوڑ دیا تھا۔ ہرگز نہیں۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ یقین جانو یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے، ان کے پیچھے تو برزخ ہے، ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک۔ برزخ، دو چیزوں کے درمیان حجاب اور آڑ کو برزخ کہتے ہیں۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان جو وقفہ ہے اسے برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، یعنی قبر کی زندگی یا جلا ڈالنے کی صورت میں مٹی کے ذرات میں گزرتی ہوئی زندگی یا کسی پرندے کے پیٹ میں گزرتی ہوئی زندگی برزخ کی زندگی ہے۔ انسان کا وجود جہاں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، اللہ تعالیٰ اسے نیا وجود عطا کر کے میدان محشر میں لا کھڑا کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایماندار شخص اپنی قبر میں سبز باغ میں رہتا ہے۔ قبر کو 70 گز تک وسیع کر دیا جاتا ہے اور وہ یوں چمکتی ہے جیسے 14ویں رات کا چاند۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص کے جنازہ میں باہر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر پر اپنا سر جھکا کر بیٹھے،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ اگر مرنے والا شخص کوئی کافر ہو تو اس کی قبر کے اندر اژدہاؤں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ سانپ اسے ڈنگ مارتے ہیں۔ ہر سانپ 7 سروں والا ہوتا ہے اور وہ تا قیامت اسے ڈستے رہتے ہیں، زہر بھری پھونکے مارتے رہتے ہیں۔ ایسے سانپ اور بچھوؤں کی تعداد اس کے برے عقیدے، برے اخلاق، تکبر، ریا، حسد، خیانت، کینہ اور دوسرے گناہوں کے برابر ہوتی ہے۔ یہی بد صفات سانپ اور بچھو بن کر اسے ڈنگ مارے جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کو نہ اونچا بناتے اور نہ اسے اینٹ پتھر وغیرہ سے تعمیر کرتے اور نہ اسے کلی اور سخت مٹی سے لیپتے۔ قبر کے اوپر کوئی عمارت اور قبہ نہ بناتے۔ یہ سب بدعت اور مکروہ ہے۔ سورۃ الزمر آیت 30 اور 31 میں بیان ہے: اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّہُم مَیِّتُونَ ثُمَّ یومَ الْقِیامَۃِ عِندَ رَبِّکُمْ تَخْتَصِمُونَ۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرنا ہے اور یقیناً انہوں نے بھی مر جانا ہے۔ پھر روز قیامت آپ کے رب کے پاس اس کا فیصلہ ہوگا جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی قرآن نے وضاحت کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موت کے مراحل سے گزریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا تحقق فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قبر مبارک میں برزخ کی زندگی حاصل ہے جس کی کیفیت ہم نہیں جان سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عام انسانوں کی طرح موت طاری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ دنیاوی زندگی عطا نہیں کی گئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔